अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे जानी मानी रीडर्स। तो यकीनन आप ठीक होंगे। कल की एपिसोड बहुत पसंद आई होगी और आज की उससे भी ज़बरदस्त कूल और हॉट सी एपिसोड है। तो सब काम छोड़ दीजिए, जल्दी से चलते हैं एपिसोड 47 की तरफ। पारस वाइल्ड फ्लावर मैन बाय एस्मरवा मिर्ज़ा। तो लेट्स स्टार्ट। अंधेरा अब भी उसके चार सू था, पर वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि गर्दन तक हिलाकर खिड़की के पट से अंदर आती शहर को देख सकती। मोहिनी के आंसू उसके तकिए में जज्ब होकर खुश्क हो गए और अब उसकी आंखें सुरहंगारा थीं। जो कुछ हुआ इसमें मोहिनी की जिद शामिल थी और मोहिनी को अब आबेल की कही हर बात सच महसूस हो रही थी। आबेल ने चेंज कर लिया था। 30 मिनट में उसकी नतालिया की फ्लाइट थी। वो रूम में एंटर हुआ तो कमरे में छाई खामोशी और मैट्रेस की जानी मौजूद इस साय को देखते आबेल ने अपनी गर्दन मसली थी। शूज पहनने के बजाय वो अपने कदमों को हिम्मत देता मोहिनी के पास जा रुका और फिर लिहाफ परे किए उसके साथ ही लेटा। वो अब भी बेहिस बनी पड़ी थी, जैसे उसका पूरा वजूद सुन हो। मोहिनी अपने पेट पर सिरकते आबेल के बारीक ठंडे हाथ पर वो जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ पर रख गई, लेकिन पलट ना सकी। हालांकि आबेल के दिल की धड़कन उसके अंदर उतर रही थी, उसे सुकून बख्श रही थी, उसकी तकलीफ का मदावा कर रही थी। मोहना, आप रुके क्यों नहीं? वो उसकी सरगोशी में सिसकी बनी पुकार पर इसे मजीद नरमी से घसीट कर अपने सीने में बसाकर उसके बालों में चेहरा छुपा गया। आंखें तो आबेल की भी थोड़ी मतवरम थी, क्योंकि इस लड़की से जितना सुकून पाया दुगना इसे बेसुकून कर चुका था। रुकता तो तुम्हारी तलब मेरा दम घोट देती। माफ कर दो, मैं गंदा हूं, मैं चला जाऊंगा तुमसे दूर। वो उसकी आवाज में तैरती तकलीफ पर अपने पेट पर जखड़ा बेल का हाथ नफी में गर्दन घुमाकर सहलाने लगी। आप गंदे नहीं हैं। मैं आपके बड़े होने की वजह से आपको थप्पड़ नहीं मार सकती, लेकिन गला घोंट दूंगी आपका। मुझसे दूर मत जाइएगा मोहना। जो भी था गुजर गया। वैसे भी वो सब मेरी जिद और बेवकूफ़ी का सबब है। आपने तो आखिरी दम तक मुझसे सर फोड़ने की कोशिश की। मोहना अपनी गलती तस्लीम करते ही वो उसका नाम सांस की तरह हारिस से उसकी के साथ लेते ही फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी जिस्म के किस हिस्से में दर्द है और कहाँ तकलीफ। आबेल उसके रोने को सुने से मजीद नरमी से अपने साथ लगाता अपनी बाजुओं की हरारत देने लगा, पर वो आंसू आबेल पर बहुत भारी थे। मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, अभी मुझे जाने दो प्लीज। वो उसकी तरफ पलटने लगी, पर आबेल ने उसको पलटने तो क्या, हिलने में भी नाकाम कर दिया। मैं ये चेहरा देख देख कर सांस भरना चाहती हूँ और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मोहना, मुझे छोड़ें, पलटने दे प्लीज। मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, अभी मुझे जाने दो प्लीज। वो उसकी तरफ पलटने लगी, पर आबेल ने उसको पलटने तो क्या, हिलने में भी नाकाम कर दिया। मैं ये चेहरा देख देख कर सांस भरना चाहती हूँ और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मोहना, मुझे छोड़ें, पलटने दे प्लीज। वो मिन्नत करते सिसक उठी तो आबेल ने उसके बरहना कंधे को आजर्दगी से चूमा। तुम्हें जितनी तकलीफ दी खुदा इससे दुगनी मुझे दे। वो अब की बार सह ना पाई और उसके हाथ खोलने की कोशिश में कामयाब होकर पलटी ही कि वो करवट बदलकर मुंह फेर गया। मोहिनी ने हाथ बढ़ाकर जब आबेल का चेहरा अपनी तरफ किया तो वो आंखें बंद कर लेता। इसे वो रोता महसूस हुआ। मोहिनी का दिल दहल गया जब इसने आबेल की आंख से बहता आंसू देखा। वो उठकर उसके चेहरे पर झुकी और उसके चेहरे के नक्श नक्श को चूमते प्यार से इन बंद आंखों से निकला आंसू पूंछ गई। उसके एक एक लम्स में बेहद प्यार और चाहत थी। मोहना, मैं आपको रोता नहीं देख सकती, ये आंखें मेरी हैं, प्लीज ऐसे मत करें। आप ऐसे हर्ट ना हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, आई प्रॉमिस। देखिए, मैं स्माइल कर रही हूँ। वो उसकी किसी बात को ना मानते हाथ बढ़ाकर मोहिनी का गाल छुए कर्ब से अट गया, क्योंकि वहां आंसुओं की नमी थी। तुम नहीं मुस्कुरा रही। वो फिर से रोने पर बहुत मुश्किल से बंद बांध सकी और आबेल के माथे से माथा टेक कर बस एक हिचकी भरी, मुस्कुराऊंगी, आई प्रॉमिस। मोहिनी की तपती जबीन और पूरा दहकता जिस्म ही आबेल को शर्मिंदा कर रहा था। उसकी अभी तक सांस हमवार नहीं हो सकी थी। वो बहुत तकलीफ में थी कि आंसू खुद ही आंखों में आ रहे थे। कब वो उसके दर्द करते वजूद को अपने सीने की राहत देने के बावजूद अभी उसकी तकलीफ में रत्ती बराबर कमी नहीं कर सकता था। जब आप मुस्कुराएंगे, वो सीधा सौदा कर गुजरी। आबेल का दिल चाहा काश वो उसे देख पाता। महसूस करना कम पड़ गया। आई एम सॉरी मोहिनी, मैं दोबारा तुम्हें ऐसी तकलीफ देने से पहले मरना पसंद करूंगा। बस कल के लिए मुझे माफ कर दो। वो उसके आगे बच्चों की तरह तड़प रहा था और मोहिनी को तो उसके छूते ही आबेल से प्यार हो गया। वो प्यार जिसे खुद से भी प्यार करने पर मजबूर कर रहा था। पक्का प्रॉमिस? वो खुद बहुत डरी थी। एकदम कल की रात भूल जाओ।
وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا اور موہنی کو اس کی تکلیف نے دگنا تڑپا دیا۔ بھول گئی، اب رونا نہیں، وعدہ کریں۔ وہ اس کی آنکھ کے کنارے پیار کرے گلوگیر آواز میں بولی تو وہ اسے اپنے سینے میں بنچ گیا۔ پین کلر نے کچھ اثر کیا؟ وہ اس کے ماتھے کو چومتا لاڈ سے بولا، آپ کے رونے نے کر دیا ہے۔ وہ اس کے سینے سر رکھ کر بازو لپیٹ گئی۔ مرد بہت بری چیز ہے، اس بات نے تکلیف دی، میں خود کو ایسا شفاق نہیں سمجھتا تھا۔ کچھ دیر سو جاؤ، میری فلائٹ ہے آدھے گھنٹے تک، پلیز اپنا خیال رکھنا میرے پیچھے۔ وہ جانتی تھی اسے جانا ہے پر ابھی دل نہ کیا کہ وہ ذرا بھی دور ہو۔ پھر کب آئیں گی موہنا؟ وہ آس سے بولی، 2 ہفتے بعد 3-4 دنوں کے لیے آؤں گا، مجھے اپنی کنڈیشن ہر گھنٹے بتاؤ گی۔ وہ اب بھی اس گلٹ میں مبتلا لگا، اس کے بالوں کو سہلاتے اس کے چہرے کے غائبانہ نقش ترتیب دیے دیکھنے لگا، اور موہنی جانتی تھی گزشتہ شب وہ موہنی کا چہرہ تو کیا، پورے وجود کی ساحت اتنی سچی ترتیب دے چکا ہے کہ اب اسے موہنی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہ رہی تھی۔ ہر منٹ بتا سکتی ہوں وہ اس کی سرگوشی پر بے اختیار اسے اپنے قریب کرتا، اس کی سانسوں کو چھونے اور اپنے آپ کے ساتھ موہنی کو بھی سکون دینے کے بعد روبرو ہوا۔ اجازت ہے، چلو سو جاؤ، مما کو میری شکایت مت لگانا۔ اس کی بات پر ہنس دی، میں ایسی لگتی ہوں کہ آپ کے مجھ پر کیے اتنے پرسنل تشدد کی کسی کو ہوا بھی لگنے دوں گی۔ وہ اسے پھر شرمندہ کر بیٹھی، پر جلد احساس ہوا تو آبیل کی گال چومتے مسکرا بھی دی۔ وہ تشدد نہیں تھا، وہ آبیل کے جتانے پر افسردہ ہوئی۔ آئی نو، مذاق کر رہی تھی، فوراً سے ہار مانی۔ میں تمہیں بہت مس کروں گا، اب سو جاؤ تاکہ میں جا سکوں۔ وہ اس کو محسوس کرتے نرمی سے بولا، مجھے شاور لینا ہے موہنی، آئی نیڈ یور ہیلپ۔ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، آپ سے ایسی ہیلپ لیتے مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ میں اس پر ہوش کھو لوں، آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ یہ تو نہیں لگے گا میں آپ کا مذاق اڑا رہی ہوں؟ وہ بے بسی کے سنگ اس کے کان میں بولی تو آبیل اسحاق نے اس کو ویسے ہی لحاف میں چھپے ہی اپنی بازوؤں میں برا تو وہ فوراً سے اس کے گلے میں بازو لپیٹے ساڑ چپک گئی۔ تمہاری اس واحد ہوشی پر میں بہت خوش ہوں، مجھے کچھ نہیں لگے گا، تم کمفرٹیبل رہو، مجھے اپنے پل پل کی خبر دیتی رہنا۔ اس کی تاکیدوں پر پیار سے آبیل کو تکتی رہی، جس نے بہت آرام سے موہنی کی ہیلپ کی۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ آبیل اسے نہ دیکھ کر بھی اسے کتنے اچھے سے سنبھال سکتا ہے۔ وہ شاور آن کرے گرم اور ٹھنڈے پانی کو ایڈجسٹ بھی خود کر رہا تھا، اور موہنی کی ہیلپ کرنے کے چکر میں خود آبیل پورا بھیگ گیا، جس پر وہ تمام درد کے جب شرارت بھرا اس کے چہرے کے پاس ہنسی۔ بس وہ ایک لمحہ تھا کہ آبیل کو کچھ تسلی میسر آئی۔ ایسے تو سارا یا ماما نے بھی کبھی ہیلپ نہیں کی، اتنی پرفیکٹ۔ موہنا، آپ کو میری ضرورت بہت بڑی ذمہ داری مل گئی نا، لیکن میں آپ کو کبھی تھکنے نہیں دوں گی۔ اپنے بوجھ سے آبیل کو دیکھ دیکھ کر اس کا چہرہ اس کے ہر تاثر کو ازبر کر چکی تھی، اور اس لمحے میں اسے باتھ روب میں ملبوس کروائے وہ ہینڈی ٹاول سے اس کے بال ڈرائی کرتا کرتا تھما۔ تم بوجھ نہیں ہو، تم بہار ہو میری زندگی کی۔ آبیل کے ہلتے ہونٹوں سے نکلتے سادہ سے اظہار پر موہنی کی آنکھیں دھندلا گئیں، کیونکہ پیٹ میں بہت سر درد اٹھا تھا۔ اس کی کمر میں بھی ٹیس اٹھ رہی تھی اور اس کے پیر تھوڑے سوج گئے تھے، پر وہ تب بھی حوصلے میں تھی کیونکہ آبیل کے آنسو اسے بہت سخت ڈرا گئے تھے۔ موہنی کو روم میں لا کر میٹرس پر بٹھائے خود بھی وہ دوبارہ چینج کر کے آیا تو موہنی نے ہتھیلی کھول کر پاس آ کر رکتے آبیل کا ہاتھ پکڑا اور ہتھیلی تک لایا جہاں اس کی شرٹ کے سٹڈ تھے۔ عادتیں بگاڑ رہی ہو؟ آبیل نے سٹڈ لیتے دوسرے ہاتھ سے اس کی گرم ہتھیلی چومی۔ شاور لینے کے باوجود وہ ہیٹ اپ تھی۔ پین کلر لیتی رہنا جو سجیسٹ کی ہے میں نے، وہ تمہارے یہ سارے درد کم ہونے میں ریلیف دے گی تمہیں، اور زیادہ بھاگنا دوڑنا نہیں، ریسٹ کرنا۔ ماما کو بھی کہہ دیا ہے تمہارا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور پھر کہہ رہا ہوں درد برداشت سے بڑھے تو فوراً ماما کو انفارم کرنا۔ اگر تم رات کی طرح سہتی رہی میں تم سے بہت دور چلا جاؤں گا، اسے وارننگ سمجھنا۔ آخری بار اسے اٹھا کر کھڑا کیے، اپنے گلے لگا کر تاکید کرتے سر چوما، جو اب تو درد کم ہونے پر دل کی طرح اس سینے میں چھپی دھڑک رہی تھی۔ آبیل، وہ اس کی پکار پر خاموش ہوا۔ جی، اس کے چہرے کو چھوتے بےتابی سے پوچھا، اور وہ آبیل اسحاق کی جی پر وقت سے پہلے مر مٹی۔ مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ ایڑیوں کے بل اٹھی اور اس نے آبیل کے کان میں مدھم سی سرگوشی کی۔ معصوم والا، وہ شرارت سے مسکرایا تو موہنی کی جان میں جان آئی، اور آبیل کو روتا دیکھ کر وہ خود بہت سخت پریشان ہو گئی تھی۔ نو ڈینجرس والا، وہ پھر کان میں کہہ کر شرمائی۔ ہاں، پتہ چل گیا رات تمہاری برداشت دیکھ کر۔ چلو لیٹو اور آرام کرو، میں پہنچ کر کال کرتا ہوں تمہیں۔ اس کے وجود کو سہلا کر سکون دیتے وہ ماتھے پر جھکا اور اندازے سے پلٹ کر ڈریسنگ پر ہاتھ پھیرتے اپنا فون اٹھایا۔ اپنا خیال رکھیے گا موہنا،
وہ پاس آئی اور آبیل کی بازو سے لگ کر اس کی کلین شیوڈ گال پر پیار کرے تاکید کی۔ تمہارے لیے رکھنا پڑے گا۔ اس کی گال جواباً چومتے وہ کہہ کر جانے لگا، مگر موہنی نے اس کا ہاتھ پکڑے واپس اپنی طرف کھینچا۔ موہنا، آپ کو نہیں ہوا مجھ سے پیار؟ وہ اس کے چہرے سے گال جوڑتی سرگوشی سے بھی دھیما بولی۔ اگلی بار بتاؤں گا، مجھ سے اپنی تکلیف اب کبھی مت چھپانا۔ اگین وارن کر رہا ہوں، اگر تم نے اب میری وجہ سے روئی، میں نہیں جانتا خود کے ساتھ کیا کر بیٹھوں۔ مجھے تمہارے ساتھ کی ہمیشہ ضرورت ہے، سو پلیز اپنا خیال رکھنا۔ ایک الوداعی تڑپتا ہوا لمس موہنی کو بخشے وہ کمرے سے نکل گیا اور موہنی نے درد کی شدید ٹیز پر کراہتے اپنا پیٹ پکڑا اور بمشکل میٹرس تک پہنچتے بیٹھی۔ تکلیف کی زیادتی ایسی تھی کہ وہ وہیں دوہری ہو گئی۔ گہرے گہرے سانس بھرے۔ یہ سچ تھا، وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی تکلیف آبیل سے صرف اس لیے چھپا لی کہ اسے وہ شرمندہ ہرگز قبول نہ تھا۔ پلیز گاڈ ہیلپ می، موہنا کو میرا درد مت بنائے، مجھے بس اس میٹر میں تھوڑی سی ہمت دے دیں، پلیز، میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ موہنا کی آنکھیں بھی نہیں، وہ ہچکیوں کی زد میں رو رو کر بولی، اور یوں تھا جیسے سچ میں کسی نے اس کے سارے درد پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اس کی نم آنکھیں بحال ہونے کے ساتھ سانس بھی استوار ہوا تو وہ کچھ دیر وہی نیند میں چلی گئی۔ خدا اس پر مہربان ہو گیا، کیونکہ وہ سچ میں اب بہت معصوم ہو چکی تھی۔ اس کے گناہ ویسے ہی اس کی تکلیفوں نے دو دیے تھے۔ منان شراز کو اٹھا کر لاؤ، اسے بتاؤں کہ جسے گن سمجھ کر زندگی سے نکال چکا ہے وہ کس کی بیٹی ہے۔ باپ کے ہوتے میری شہزادیت کی بٹی میں جل رہی ہے۔ نہیں، میں اس کے سامنے نہیں جا سکتا، لیکن میں اس کے مجرم کو کسی کے آگے منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ شاہتاج عالمگیر پر صبح ہوتے ہی قیامت ٹوٹی جب منان کے گھر انہی کی ہائر کی ملازمہ نے صبح کر ساری رودات سنائی۔ منان شراز کو ہنگامی بنیاد پر اٹھوانے کا حکم صادر کرے، خود وہ سیاہ بخت شخص اندھیروں میں لوٹ گیا۔ زیادہ لمبی کہانی نہیں تھی اس 42 سالہ رئیس زادے کی، بس اپنے گھر کام کرتی ملازمہ کی 17 سال کی لڑکی پر 21 سال کی عمر میں دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ صبح بنارس سی کان سی گڑیا عالمگیر خاندان کے سب سے لائق فتین بیٹے کو بھاگ گئی۔ پھر کیا تھا، اس سے چھپ کر نکاح کیا اور کئی راتیں رنگین کی، پھر ہمیشہ کے لیے پاکستان سے ہائر سٹڈیز کے لیے چلا گیا۔ نہ اس نکاح کا کوئی گواہ رہا، نہ اس 17 سال کی منہاس کی کوکھ میں پلتے جائز خون کا پرسان حال بچا۔ اس کی ماں کو جب اپنی بیٹی کے باری پیر کا پتہ چلا تو سینہ پیٹ اٹھی۔ بہت کوشش کی شاہتاج تک اس کے بچے کی خبر پہنچانے کی، مگر قسمت نے جیسے ہر در بند کر دیا۔ زلیخا نے کئی ماہ تک اپنی جیتے جی مر جاتی بچی کو چھپا لیا تاکہ وہ اس بچے کو جنم دے، اور پھر ایک اندھیری رات میں منہاز نے ایک بہت کومل پری کو جنم دیا، اور زلیخا زمانے کے ڈر سے کہ بن بیاہی بچی کی اولاد کو کیسے دنیا سے بچائے گی، پہلے ہی دل پتھر کر کے کچرے کے ڈھیر پر پھینکائی، اور ٹھیک 4 ماہ بعد منہاز کی شادی کر کے شہر سے ہی بھیج دیا۔ نہ پھر منہاز لوٹی، نہ اس کچرے کے ڈھیر پر پڑی بچی کی خبر آئی، جسے وہ بے اولاد جوڑا پھینکے جانے کے چند گھنٹوں میں ہی اٹھا کر لے گیا۔ نانی واپس آئی، دل پگھلا، پر وہاں وہ بچی نہ ملی۔ شاہتاج عالمگیر اگلے 20 سال تک کویت رہا، اسے اس کے گھر والوں نے واپس لوٹنے نہ دیا، اور پھر عالمگیر کے باپ کی وفات پر اسے کچھ ماہ پہلے واپس کراچی آنا پڑا۔ تب وہ زلیخا سے ملا اور منہاز کی خیر خبر پوچھی تو معلوم ہوا کہ وہ شادی کے پہلے سال ہی زچگی کے بیچ مر گئی۔ شاہتاج ان سے لڑ پڑا کہ وہ اس کے نکاح میں تھی، اور تبھی زلیخا نے رو رو کر اپنی سفاکیت کی داستان سنائی۔ تب شاہتاج پر کھلا کہ جیتے جی مرنا کسے کہتے ہیں۔ وہ محض 42 سال کا جوان مضبوط مرد تھا، پر یہ دکھ اسے لمحے میں کمزور کر گیا۔ کچھ دن سوگ زدہ رہنے کے بعد وہ اپنے اثر و رسوخ کو بروئے کار لائے چھان بین کرنے لگا، اور جس جگہ وہ کچرے کا ڈھیر تھا وہاں تک کہ گھر میں لگے کیمرے سے وہاں تک رسائی ہوئی، اور اس میں شاہتاج نے عائشہ اور بالاج کو دیکھا۔ پھر اسے دیکھے فشی ڈونا پہنچا۔ وہ ہوبرو سی گنگریالے بالوں والی اپنی ماں کی ہم شکل تھی، لیکن جب شاہتاج نے دیکھا کہ وہ بہت خوش ہے تو اس بچی کو اس کے لے بالغ ماں باپ کے پاس ہی ہمیشہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ خود کو رزق کے مستحق نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن اب وہ اپنی بیٹی کی تکلیف برداشت نہیں پا رہا تھا۔ اسے اپنے سینے لگا کر اس سے اور اس کی ماں سے کی ناانصافی کی معافی مانگنا چاہتا تھا، پر وقت سب پر مہربان نہیں ہوا کرتا۔ وہ کسی کی تسلی سے نہیں بہلنے والی تھی سوائے آہل مقدام کے۔ عائشہ نے صبح سارا ناشتہ خود بنایا، شزا کے کپڑے پریس کیے، بالاج کو کام پر بھیجا اور شزا کو جگایا جو تب بھی بے حس بنی تھی۔ آنکھوں سے نہ چاہتے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ میرا بچہ، ناشتہ کر اور فشی ڈونر جا۔ کچھ نہیں ہوا پتر، سنبھال خود کو، آجا تیرا فیورٹ ناشتہ بنایا ہے۔ عائشہ کی اپنی آواز شیزا کی سوجی آنکھیں دیکھ کر لرز اٹھی۔ وہ سر ہلا گئی تو عائشہ کمرے سے نکلی، تبھی کوریئر والے نے گیٹ پر دستک دی۔
اس کے ڈائیورس پیپر تھے جنہیں عائشہ نے بڑے صبر سے ریسیو کیا۔ شزا نے نہا کر کپڑے بدلے اور آئینے کے سامنے رک کر اپنی سرخ آنکھیں دیکھتے پھر رو پڑی۔ پھر جیسے یکدم ہی ڈرا اوپن کرے اپنا فون نکال کر آن کیا، صرف اس امید پر کہ آہل کا نام دکھائی دے جائے تو شاید سانس لینے میں آسانی ہو۔ جیسے ہی شزا نے فون آن کیا، بہت ساری مس کالز کا نوٹیفیکیشن موصول ہوا، جو آدھی روشانی کی تھی اور باقی آہل کی۔ ایک میسج بھی تھا آہل کا، وہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی۔ ایسے مجھ پر ہر راستہ بند مت کرو شزا، تم صرف میری ہو، اس پر یقین رکھو۔ میری محبت تمہیں ہر شر سے بچائے گی۔ میں نے آج تک اپنے لیے بھی کبھی دعا نہیں مانگی، لیکن میں تمہارے لیے آہل مقدام کو مانگ رہا ہوں، ہر لمحہ۔ یعنی یہ میری پہلی دعا ہے، دیکھنا ضرور قبول ہوگی۔ پلیز یہ میسج ملتے ہی کال بیک کرو، تم کہو گی میں اسی وقت تمہارے پاس آ جاؤں گا میری جان، پلیز مجھ سے رابطہ کرو۔ یہ میسج وہ کر گیا جو رات بھر سکون کی دوا اور ماں باپ کے پیار نے نہ کیا۔ وہ فون کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا اب وہ آہل کو بالکل کھو چکی ہے۔ جب آپ کے بابا پہلے مجھے قبول کرنے سے انکاری تھے تو اب تو میں بھی نہیں چاہوں گی آپ کو مجھ جیسی لڑکی ملے۔ I'm sorry آہل، میں آپ کو کبھی نہیں پکاروں گی، پکار ہی نہیں سکتی، میں اب صرف ایک بوجھ ہوں۔ فون واپس سوئچ آف کرے وہ غیر مرئی نقطوں پر نظر جمائے اپنے لیے سارے فیصلے لے چکی تھی، پر ایک فیصلہ اللہ نے بھی اس کے لیے لیا تھا۔ صبح بلال صاحب نے آہل کے نمبر پر 2-3 بار کال کی، پر حاتب گہری نیند میں تھا، تبھی کال مس ہو گئی۔ ابراہیم کراچی نہ صرف پہنچ چکا تھا بلکہ پہلے اس نے پورٹ پر جا کر مچھیروں کے مین آفس میں بالا سکندر سے ملاقات کی۔ ابراہیم کے پیروں سے صحیح معنوں میں زمین سرکی۔ شزا کی کل رات بربادی سے لے کر بالا سکندر کی ڈیمانڈ پر ہر چیز اس کا دماغ سن کر گئی۔ وہ وہاں سے نکلا تو کراچی میں اچھا خاصا دن نکل آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی حاتب کا نمبر ڈائل کیا۔ امائمہ جو ریڈی ہو کر روم سے نکلی، سٹنگ لاؤنج اور وہیں اوپن ایریا کے میٹرس پر سوئے حاتب کو دیکھ کر رات والی کیفیت میں مسکائی اور اس کے بجتے فون تک احتیاط سے پہنچی۔ حاتب شرٹ لیس سینے کے بل لیٹا تھا، حالانکہ اس طرح سونے سے خاطب کو ڈاکٹر ہمدان نے سختی سے منع کیا تھا۔ ابراہیم بھائی کال کر رہے ہیں اور ان کے کان پر جوں بھی نہیں رینگ رہی، اٹھا دیتی ہوں پھر ناشتے کے لیے جاؤں گی۔ پیلے کلر کی شارٹ کرتی کے ساتھ تنگ وائٹ پاجامہ پہنے، بال کھولے، سلپرز پہنے وہ کافی فریش لگ رہی تھی۔ ہاں، امائمہ کے منہ میں ہی نام رہ گیا، کیونکہ حاتب کروٹ بدل کر سیدھا ہوا اور اس کے مسلز اور باڈی کے بجائے امائمہ کی نظر کڈنی آپریٹ کے نشان پر جا کر دھندلائی، جو کافی مدھم اور ڈرائی لگ رہا تھا، پر پھر بھی ایک لمبا نشان تھا۔ اتنے پیارے جسم پر میری وجہ سے کتنا بدصورت نشان آ گیا، میں کتنی بڑی زحمت ہوں ان کی زندگی کی۔ امائمہ نے دکھی ہو کر ہاتھ اس نشان پر پھیرا۔ اسی بیچ بج بج کر بند ہوتا فون پھر گونج اٹھا تو خاطب کی نیند دفتن ٹوٹی۔ ایک دم ہی پکڑ کر امائمہ کو اپنے اوپر گرایا، جو اس اچانک افتاد پر کانپ سی گئی۔ تو مجھے چھپ چھپ کر تاڑ رہی تھی؟ خاطب کے سوال پر امائمہ نے ڈر کر نفی میں گردن گھمائی اور اشارے سے بجتے فون کی طرف دھیان دلوایا۔ بجنے دو، پہلے میں تم سے تو حساب لے لوں۔ امائمہ کو یوں کمفرٹیبل نہ دیکھتے خاطب نے گرفت نرم کی تو اس لڑکی کی جان میں جان آئی۔ وہ آپ کے پیٹ کا یہ نشان مجھے اداس کر رہا تھا، بس اور کچھ نہیں دیکھا اس کے آگے۔ میں آپ کی زندگی کی زحمت ہوں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ امائمہ نے سچ سچ بتایا کیونکہ واقعی ایسا تھا۔ خاطب کی سنہری جام پرور آنکھیں پرخمار مسکرائیں۔ تم زحمت کہاں سے ہو؟ پور رحمت ہو، کیوں ایسا سوچتی ہو؟ تم نے مجھے ان نظروں سے کیوں نہیں دیکھا؟ حاتب کے سوال پر وہ اس سے ذرا دور سرکنے لگی، پر حاتب کو مجبوراً گرفت سخت کرنی پڑی، جس سبب وہ واپس اس کی دسترس میں آ ٹھہری۔ کون سی نظریں؟ وہ جناب کی مانی ہیز نگاہوں کے اثر کے آگے ہکلا گئی، وہی جن سے شرٹ لیس اتنے ہاٹ اینڈ چارمنگ ہسبینڈ کو اس کی بیوی دیکھتی ہے۔ حاتب کو جیلسی ہوئی اس زخم کے نشان سے جس کو امائمہ نے دیکھا، اور باقی پورا حاتب چھوڑ دیا۔ مجھے کیا پتا کیسے دیکھتی ہے؟ امائمہ نے آنکھیں جھپکتے جلدی سے کہا۔ مبادا اتنی نزدیکی میں وہ آفت کا پرکالا کوئی بھی ایڈوانٹیج لے سکتا تھا۔ تم ایک ہاٹ اینڈ ہینڈسم شوہر کی بیوی نہیں ہو کیا؟ حاتب کی نظریں اس کی سنتلی لبوں سے نشیلی آنکھوں تک بے باکی سے سفر کر رہی تھی۔ ہوں، جلدی سے دوبارہ تصدیق کی۔ اف، اس ٹھنڈ کے کیا کہنے، جو حاتب کے سینے میں اتری پسلیوں سے جھولنے لگی۔ تو دیکھو نا ایسی نظر سے جس سے تم کسی اور کو کبھی نہ دیکھنا چاہو۔ فون ایک بار پھر بجا، پر حاتب مقدام کو ابراہیم کی تڑپ سے زیادہ اپنی عشق معشوقی زیادہ عزیز تھی۔ دیکھ تو رہی ہوں حاتب، روحانسی ہوتے درد بری نگاہ ڈالتے جتایا۔ وہ سخت بدمزہ ہوا۔ پیار سے دیکھو، میٹھی نظریں ڈالو۔ در حقیقت وہ کہنا چاہتا تھا گندی نظریں ڈالو۔
पर अब अपना इमेज खराब करना तो नतालिया के मीर की शान के खिलाफ हो जाता। क्या आंखों में शहद घोल लूं? वो तपा हुआ बोली। हातिम ने उसकी बेखुदी में गाल चूम ली। वो उसके लम्स की बेख्तियारी और शिद्दत पर कानों की लो तक लाल हुई। वो तुम्हारे होंठों और गालों में ऑलरेडी वाफिर मिकदार में है, आंखों में बस थोड़ी शिद्दत लाओ। हातिम इसे फिर से जिज करने लगा क्योंकि मायमा को लगा दिमाग दही से सीधा लस्सी बन गया। वो कैसे? वो उलझ कर बोली। ओफो मायमा, कितनी नॉन रोमांटिक हो। हटो मेरे ऊपर से और खाओ परी के हाथ के खाने। हो गई ना बारी, पीछे हो जाओ, कॉल देखने दो किसको मिर्च लगी है। हातिम ने अपने अरमान पर रो पीट कर इसे पीछे करना चाहा तो मायमा ने गुस्से से फोन हातिम के हाथ से झपटा। आपने मुझे वजनी कहा? वो बैठते तेवरों भरी आंखों से घूरते बोली। हातिम की चिढ़ को सरूर में बदलते लम्हा लगा। हाँ तो 206 हड्डियां लेकर फिरोगी तो वजन तो होगा। मुझे फोन दो मायमा, जरूरी कॉल आ रही है। हातिम ने उठकर हाथ आगे करते फोन तक पहुंच बनाते कहा तो वो मजीद फोन दूर कर गई। ना दूं तो क्या करेंगे? वो रौब से बोली तो हातिम ने एक ही झटके से इसे मैट्रेस पर लाम लेट किया, मगर अपना जरा वजन इस छुई मुई पर न डाला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हातिम की शेर की गिड़गिड़ाहट देते धमकाया। लम्हे के हजारवें हिस्से मायमा खौफजदा होती फौरन फोन थमाकर अपने दोनों हाथ अपने सीने पर ढाल की तरह जमा गई। फोन पर इब्राहिम लिखा देखकर हातिम ने खुद को कंट्रोल कर लिया, वरना आज डॉक्टर हमदान की एहतियातों की वो शोहा जरूर धज्जियां बिखेरता। अब भाग जाओ मायमा, क्योंकि तुम्हारे फोन देने के बावजूद खाने वाला प्लान जू का तू रहेगा। चलो जाओ और नाश्ता करके और वजनी हो जाओ, ताकि वेडिंग नाइट पर तुम और नतालिया के अमीर को पीस कर रख दो। इस आदमी की जुबान की आगे हंदक थी। हमायमा कान की लो तक सुर्ख पड़ती, दबा दबा मुस्कुराते से परे धकेले जैसे उठकर दौड़ी। हातिब ने पुरखमार मस्ती भरी निगाह से मुहतरमा को कमरे से बाहर तक सी ऑफ किया और फिर फाइनली इब्राहिम की 17 मिस कॉल्स के बाद उसकी कॉल उठा ली गई, जो अहीर किस्म का तपा हुआ किसी का कत्ल करने वाला लग रहा था। क्या फोन फ्लैश कर दिया था जो उठा नहीं रहे थे आप? इब्राहिम की तपकर पूछी बात पर हातिब हफीफ सा मुस्कुराया। ओए तमीज से। हातिम ने मीठा मीठा झाड़ दिया। हाँ, मैं यहाँ कॉल्स कर करके फावा हो गया, इतनी भी मुर्दों वाली नींद ना हो। आपकी ये सोए ख्वास मैं जगाता हूँ बच्चों, सब्र करें। कल शीजा की शादी हुई और शाम में तलाक भी हो गई जनाब। जलते भड़कते सच में इब्राहिम ने इंकिशाफ करे ये खबर सुनाकर हातिब के पैरों से जमीन खींच ली। व्हाट? ये क्या कह रहे हो? उसकी शादी तो हफ्ते बाद थी इब्राहिम। हातिब के चेहरे की रंगत में जर्दी खंडी। लिहाफ परे दे मारते वो उठकर खड़ा हुआ। पाला सिकंदर ने ज्यादा मुंह नहीं लगाया, बस अपनी डिमांड बताई कि हफ्ते के अंदर अंदर अगर आहिर इसे ब्याह कर ना लेकर गया तो वो हाशिम मुकदाम के पूरे खानदान से चैन की नींद छीन लेंगे। अब ये सब आहिल को कैसे बताना है आप सोच लें। इब्राहिम का लहजा संजीदा था, जबकि हातिब ने उंगलियों की पोरों से कनपट्टी सहलाते रोम के वस्त में ही इस तराबी अंदाज में चक्कर काटने शुरू कर दिए। ठीक है, मैं रोशानी से मशवरा कर लूं, फिर आहिल को बताता हूँ। तुम अभी वहीं रहो, देखते हैं क्या मुनासिब है। हातिम ने कहकर राब्ता तोड़ा, पहले फ्रेश होने पड़ा ताकि उसके बाद आराम से इस मामले को सुलझा सके। आबेल वापस से नतालिया आ तो गया था, पर ध्यान मोहनी पर अटका था। वो आसिया से मुसलसल राब्ते में था, जिन्होंने मोहनी को नाश्ता करवा के मेडिसिन दे दी थी और वो तब की सो रही थी। खुद अभी वो सुहाना के सेशन से फ्री हुआ था, जो भी उसके ऑफिस से बाहर निकली थी, जबकि अब वो पारस से कॉल पर था। रुशान ने बाकी टीम के हमरा फरीदौन के किडनैप की खबर कुछ सीक्रेट वेब्स पर देने में बिजी थी, ताकि फरीदौन के पीछे जिसका भी हाथ है उस तक खबर पहुंचे। मुझे तुमसे ऐसी बेरहमी की उम्मीद न थी कल। पारस को उसके तमाम मामलात का इल्म खुद आबिल ने दिया, क्योंकि वो पारस से कम इस मैटर में कुछ छुपाना नहीं चाहता था। अगर ये बेरहमी होती तो खुदा हमारा साथ लिखता ही क्यों? पारस, मोहनी मेरी जिम्मेदारी है, सो तुम बेफिक्र रहो। आबेल के पुरएतमाद जवाब पर पारस धीमा सा मुस्कुराया। हाँ, दिखाई दे रहा है। वो भी 17 की भी नहीं हुई आबेल। पारस ने उसकी फिर टांग खींची। अगले माह हो जाएगी। तुम मेरे बच्चे अपनी लव लाइफ संभालो जो माफिया के बीच पिस रही है। अच्छा सुनो, सुहाना में काफी पॉजिटिव चेंज आया है, पर वो एक बार फारिस की कब्र देखना चाहती है। ये आखिरी दो जुमले पारिस के चेहरे पर फिक्र की परछाइयां ले आए। वो कहती है उसे इब्राहिम को तकलीफ देकर बुरा लगता है, वो इसे किसी के साथ बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। बाय द वे, इब्राहिम इसे बचपन से चाहता है और बहुत दीवानगी वाली मोहब्बत करता है। खुद से मुनाफिकत की बू आती है सुहाना को, क्योंकि उससे लगता है इसने वो मोहब्बत कर ली है जो एक बार होती है। फिर भी दिल इब्राहिम के लिए बहुत बेचैन रहता है। लेकिन मेरे नज़दीक सुहाना ने फारिस से कभी मोहब्बत नहीं की। वो इन्हें एडमायर करती थी, पसंद करती थी, आइडलाइज करती थी।
جیسے لڑکیاں اکثر کسی اچھے حساب والے شخص کو چاہنے لگتی ہیں، اور تمہیں پتا ہے وہ میرے خیالات سے ایگری بھی کر رہی تھی۔ تو اگر تم اجازت دو، میں اسے اگلے سیشن میں ہدایت بابا سرکار کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں، فارس سلطان کی قبر کے پاس۔ آبیل نے تمام مدعا بیان کرنے کے بعد حسب منشا خاموشی اختیار کی۔ تمہاری پیشنٹ ہے، تم جانو۔ پارس کی لاتعلقی پر آبیل مایوس ہوا۔ وہ بڑی بہن ہے تمہاری، آبیل نے اسے یاد دلایا۔ پارس نے جبڑے بیچ لیے۔ میں ان لوگوں کو بہت پہلے بلا چکا ہوں آبیل، تمہیں جو بہتر لگتا ہے کرو، مجھے ان لوگوں کی یاد مت دلایا کرو، میں ان سب سے کبھی نہیں مل سکتا، سمجھا کرو۔ پارس کے لہجے میں یاسیت چھلکی۔ اوکے، جیسا تم چاہو۔ آبیل اس کا مسیحا تھا، تبھی اس کی کیفیت سب سے پہلے سمجھ جاتا تھا۔ موہنی کو پہلے ہی دن چھوڑ کر کیوں آئے؟ بے شرم انسان کوئی اپنی نئی نویلی دلہن کو ایسی کنڈیشن میں چھوڑ کر آتا ہے۔ پارس نے واپس ڈانٹنے کا عہدہ سنبھالا۔ بس اس کو تھوڑا ٹھیک ہونے کا وقت دیا، اور شاید خود کو بھی۔ میری کلاس لینا بند کرو، وائرس کہیں کے، شرمندہ ہو رہا ہوں۔ آبیل کے ہچکچانے پر پارس کیسے پیچھے رہتا؟ اگر موہنی کو تمہارے بے قابو جذبات راس نہ آئے تو چپیڑے اور مکے مارتے یہ بھول جاؤں گا کہ تم میرے کیا لگتے ہو۔ یہ بات اپنی کھوپڑی میں بٹھا لینا، ترس عاشق۔ بائے۔ گن گن کر اس سستے سالے نے آبیل کی مٹی پلید کی، پر کال بند کرتے سمے دونوں کے چہرے شریر مسکراہٹ سے منور تھے، اور پھر پارس کی مسکراہٹ آفس کی طرف آتی اپنی شیرنی کو دیکھ کر کئی گنا بڑھ گئی۔ اسماعیل شرازی تک اب فریدون کے یرغمال ہونے کی خبر پہنچنے کی دیر تھی۔ اصل فساد تو تب مچنا تھا۔ پارس کے ہاتھ بڑھانے پر وہ ادا سے مسکراتی پارس کا ہاتھ پکڑتی اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ بیسٹ سین، بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیے گا۔ اور ابھی ناول بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے، 48 ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے، تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، تو اچھا سا ریویو دیتے جائیے گا۔ تو ملتے ہیں بہت ہی پیاری زبردستی 48 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔